گل خدا دی سونا گا جد کرے گا. مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم ٹو نوئنگ جیزس عرفان حق پروگرام. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو سنتے سنتے ہمارے دل خداوند کی اور قریب ہو جائیں گے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئیے ہم مل کر خداوند کے پاک کلام میں سے ایک آیت پڑھیں گے جس سے مجھے بڑی برکت ملی ہے، اور میرا ایمان خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس آیت سے برکت پائیں اور ایمان میں بڑھتے چلے جائیں. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہماری دعا کے جواب میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم خداوند کے گھر سے لاجواب لوٹائے نہیں جاتے. خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے. وہ سچا ہے اور ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. آئیے ہم مل کر اس آیت کو دل کے کان سے سنیں، کیونکہ جب ہم دل کے کان سے سنتے ہیں تو ہمارے دل پر اس بات کا اثر ہوتا ہے. تو آئیے ہم مل کر یسایہ نبی کی کتاب کا 64 باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں. We will be reading Isaiah chapter 64 verse 4. کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے. خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو. آمین. یہ کتنا پیارا خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے انتظار کرنے والوں کی دعا کا جواب دیتا ہے، اور دعا کے جواب میں کچھ ایسا کام کر دیتا ہے جسے دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ اور بہتر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے خداوند کے جواب کا انتظار کرنا سیکھیں. میں جانتی ہوں انتظار کرنا بہت ہی مشکل عمل ہے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہر دعا کا جلدی سے جواب چاہتے ہیں. پر یہ انتظار کرنا ہمیں خداوند کی ایمان میں مضبوط کرتا ہے اور صبر سے اس کا انتظار کرنا سکھاتا ہے. اور جب ہم صبر سے دعا کا انتظار کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں، نہ کہ اپنی مرضی پر، کیونکہ ہماری مرضی ہمیں خداوند سے دور کرتی ہے. خداوند چاہتے ہیں کہ ہم پورے طور پر اس پر بھروسہ رکھیں. یہ انتظار ہمیں پورے طور پر خداوند پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے. اور یہ انتظار ہمیں کیسے کرنا ہے؟ دوران انتظار ہمیں چاہیے کہ ہم بلا ناگہ دعا کریں اور خداوند کا پاک کلام خوب پڑھیں، کلام پر غور کریں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، کلام کی آیات پر میڈیٹیٹ کریں اور خداوند کے کلام کو خوب سنیں، اور اگر ہو سکے تو روزہ بھی رکھنا شروع کریں. اس سے ہماری بہت مدد ہوتی ہے. یہ سب کرنے سے ہم ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور ہمارا تعلق خداوند سے بنتا جاتا ہے، اور اس سے ہم خداوند کی محبت میں بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر خداوند خود ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں صبر سے دعا کا انتظار کرنا سکھاتا ہے، اور خداوند ہمیں اپنے ایمان میں مضبوطی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری فکر کرتا ہے اور ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ اپنی مرضی سے دعا کا جواب دیتا ہے اپنے رائٹ ٹائم پر. دیر بھی ہو سکتی ہے، پر جب خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے تو وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. خداوند کی سوچ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور وہ ہمیشہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے، اور وہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا. میرا ایمان ہے آپ سب کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس آیت سے بہت برکت ملی ہوگی.
میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو بھی اپنے ایمان میں مضبوطی بخشے اور آپ کو بھی صبر سے دعا کا انتظار کرنا سکھائے، جیسے خداوند مجھے بھی صبر سے انتظار کرنا سکھا رہا ہے۔ مجھے اس آیت سے بہت تسلی ملتی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس آیت کو نوٹ کر لیں اور ضرور اس آیت کو یاد کر لیجئے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا۔ اگر آپ کو آج کے اس پروگرام سے برکت ملی ہے تو ضرور آپ اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ بھی خداوند سے برکت پائیں۔ آپ سب مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کی کوئی دعا کی درخواست ہے تو آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ بائبل پڑھنا اور خداوند کے کلام کو سیکھنا پسند ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں آپ کو ملوں گی اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا حافظ۔